السلام علیکم۔ میں اور میرا پاکستان عمران خان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ معروف صحافی ہارون الرشید نے کیا۔ اس پوری کتاب میں عمران خان کی کھیل اور ذاتی زندگی کے مشاہدات کا ذکر کیا گیا۔ اس کتاب میں خان کی پہلی شادی خانہ آبادی سے لے کر عمران خان کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں پیش آنے والے واقعات اور اپنی مشرف دور میں گرفتاری کا ذکر بھی موجود ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں کتاب کے چوتھے باب، جس کو خستہ حال جمہوریت کا نام دیا گیا ہے، اس میں سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے متعلق بھی خان کے مشاہدات بیان کیے گئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں کمبائنڈ فیکٹس خان کے بے نظیر بھٹو سے متعلق کتاب میں بیان کیے گئے مشاہدات کو موضوع بنائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ شبہ تھا کہ ضیاء الحق کے قتل میں CIA ملوث ہے۔ جنرل کے قتل کا فیصلہ تو تبھی ہو گیا تھا جب اس نے امریکہ کے تجویز کردہ راستے پر چلنے سے انکار کیا۔ ضیاء کی موت کے بعد ملک کی حالت وہی تھی جو مشرف کی رخصتی کے بعد ہوئی۔ جوش و جذبہ کہ پھر سے ہم آزاد ہو جائیں گے، امریت اور کرپشن سے نجات پا لیں گے، میڈیا آزاد ہوگا اور گاڑی پھر سے جمہوریت کی پٹڑی پہ چڑھ جائے گی۔ 3 ماہ بعد نئے الیکشن ہوئے اور بھٹو کی بیٹی بے نظیر وزیر اعظم بن گئی۔ طویل عرصے بعد بظاہر یہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن تھے۔ اکثر پاکستانیوں کی طرح مجھے بھی ان سے بہت توقعات تھیں۔ مغرب کے جمہوری معاشروں کا انہیں تجربہ تھا۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں انہوں نے تعلیم پائی تھی۔ قدرت نے انہیں موقع دیا کہ چاہیں تو ملک میں ایک نئے دور کا آغاز کر دیں۔ خوشحال وہ پہلے سے تھیں۔ ہمارا خیال تھا اس دولت کی انہیں ضرورت نہیں جو اقتدار کے بل بوتے پر کمائی جاتی ہے۔ وہ مقبول تھیں اور مغرب میں ہماری سب سے زیادہ جانی پہچانی شخصیت بھی۔ مغربی میڈیا میں ان کے لیے نغمہ زن تھا، ایک کرشماتی رہنما کی طرح دار کا نور نظر جو پھانسی چڑھا تھا۔ مغربی میڈیا کے سامنے بے نظیر بھٹو نے بڑی کامیابی سے دختر مشرق کا انوکھا کردار ادا کیا۔ بہت دن نہ گزرے تھے کہ بے نظیر سے ہم سب مایوس ہو گئے۔ وزیر اعظم کی بجائے ایک ملکہ جیسی زندگی گزارنے لگی۔ بے نظیر کی وفات کے بعد ولیم ڈیل رمپل نے ان دنوں کو یاد کیا جب وزیر اعظم کے طور پر ولیم نے ان کا انٹرویو کیا تھا۔ شاہانہ بلکہ شہنشاہانہ انداز کا حامل پایا۔ ولیم نے لکھا، ارادتاً وہ نپے تلے اور پرشکوہ انداز میں بات کرتی تھیں اور میں کی بجائے ہم کہہ کر اپنا حوالہ دیتی۔ یہاں بے نظیر بھٹو سے متعلق عمران خان اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو میں شاہانہ انداز کی جھلک تو پہلے سے موجود تھیں۔ وہ ایک شخص کی دھجیاں اڑا رہی تھی جب پہلی بار میری ان سے ملاقات ہوئی۔ اس شخص نے ان کی سوشلسٹ ساکھ پر سوال اٹھانے کی جسارت کی تھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے طالب علم کی حیثیت سے میں اداکار آرٹ ملک کے بھائی ضیاء ملک کے ساتھ ایک مکان میں شراکت دار تھا۔ ایک دن میں گھر لوٹا تو بحث کرتی ہوئی ایک خاتون کی آواز سنائی دی۔ میں نے موٹر سائیکل کو تالا لگایا اور اندر داخل ہوا۔ ضیاء ملک نے بے نظیر بھٹو سے ملاقات کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پاکستانی طلباء کو مدعو کر رکھا تھا، اپنی مہمان کو، مگر اس نے برہم کر لیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ سندھ میں زرعی اصلاحات پوری طرح نافذ کیوں نہ ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کی یہ دکھتی رگ تھی۔ اس کے والد نے علامتی طور پر عیسوی 1972 میں جگیرداروں کی طاقت کو محدود کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ بے نظیر بھٹو کو میں نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اس اولین ملاقات کے بعد ہم اچھے دوست بن گئے۔ بے نظیر بھٹو کی شہرت یہ تھی کہ انگریزوں سے وہ بہت نرمی سے پیش آتی اور پاکستانیوں کے ساتھ وہ تکبر سے ملتی۔ بے نظیر بھٹو سے متعلق ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے عمران خان لکھتے ہیں کہ 1974 میں نیدرلینڈ کے سفارت خانے میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں دی گئی ایک ضیافت مجھے یاد آتی ہے۔ 20 سال کی یہ محترم خاتون جہاں دیدہ سفیر کو اس طرح حکم پہ حکم دے رہی تھی جیسے وہ ان کا ذاتی ملازم ہو۔ ہم سب کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ بڑی مستعدی کے ساتھ سفیر صاحب بے نظیر بھٹو کے لیے میز کرسیاں سجانے اور ترتیب دینے میں لگا ہوا تھا۔ زرداری صاحب کے ساتھ بے نظیر بھٹو کی شادی سے متعلق عمران خان لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کاروبار حکومت کے لیے ناتجربہ کار تو تھی ہی
मगर शोहर के इंतखाब में भी वो बदकिस्मत साबित हुई। पोलो के इस खेल जिसमें गिनती के लोग ही दिलचस्पी रखते हैं, जरदारी साहब जिंदगी में कोई कारहाय नुमाया अंजाम ना दे सके। सिंध के एक जमींदार घराने से उनका ताल्लुक था। बेनजीर भुट्टो का दिफा मकसूद हो तो कहा जाता है कि जिस सूरत हाल से वो दो चार थीं, उसमें एक अच्छे शोहर का असूल उनके लिए सोहल न था। उनकी उम्र 34 साल हो गई थी। कौमी मियार और मिजाज को मलहूज रखा जाए तो शादी का बेहतरीन वक्त गुजर चुका था। मजीद ये कि भुट्टो खानदान को फौजी हुकूमत हरासा रखती थी। लोग उनके साथ राब्ता रखते हुए डरा करते। पाकिस्तानी सियासत में हुकूमत का मुखालिफ होने का मतलब खतरात से दो चार रहने के सिवा कुछ नहीं। रवायती खानदानों से घुल मिल जाना बेनजीर भुट्टो के लिए मुश्किल था। एक मरले पर अपने कज़न कमर खान से मैंने मोहतरमा की मुलाकात कराई। शादी के बारे उन्होंने सोचा, मगर एक हादसा हो गया। बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो ने अपने वालिद की मौत का इंतकाम लेने के लिए अल जुल्फ़कार के नाम से एक तंजीम बना रखी थी। PIA का एक तैयारा उसने अगवा कर लिया। जब तक इस मामले से उड़ने वाला गर्दो गुबार बहता, कमर खान शादी कर चुका था। अब आसिफ अली जरदारी से उनका ब्याह हुआ। अवल जरदारी साहब से बेनजीर ने बड़ी मोहब्बत की। उसे मौका दिया कि बेनजीर के इक़्तिदार को जिस कदर चाहे दौलत समेटने और रसूख फैलाने के लिए इस्तेमाल करे। जरदारी साहब ने पाकिस्तान को ज़ाती जगीर समझ लिया। अपना हक समझा कि ताकत की नुमाइश और सरकारी ठेकों पर कमीशन वसूल फरमाया जाए। फ्रांस और बरतानिया की जायदादें इसी दौलत से खरीदी गईं। जल्द ही जरदारी साहब को मिस्टर 10% कहा जाने लगा। अगरचे अपने तजर्बे की बुनियाद पर मैं अर्ज करता हूँ कि उसकी कीमत इतनी कम न थी, बल्कि इससे 2 गुना ज्यादा थी। खान साहब की किताब से बेनजीर के मुताल्लिक बयान किए गए वाक़यात से अब तक के लिए इतना ही। आगे चलकर खान साहब नवाज शरीफ और बेनजीर की हुकूमतों से मुताल्लिक मजीद कुछ भी लिखते हैं, लेकिन कंबाइंड फैक्ट्स इस वीडियो का काम यहाँ पर इस उम्मीद के साथ करता है कि यह वीडियो देखने वालों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।